بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پروگرام مقابل میں خصوصی طور پر 10 محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ڈاٹلے امام عالی مقام حضرت امام حسین کی شہادت پر بات کریں گے۔ خصوصی طور پر حق اور باطل کی جنگ کی بات کریں گے، جس میں ظالم ہار گیا، مظلوم تا قیامت زندہ رہیں گے۔ اسوہ حسینی کا ذکر خاص طور پر کریں گے۔ ہارون صاحب میرے ہمراہ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں۔ ہارون، 10 محرم یوم عاشوراء، شدید ترین مشکلات اور مصائب کا دن، مگر یہ دن گزر گیا، گزر جاتا ہے۔ درس کیا دیتا ہے، سبق کیا دیتا ہے؟ دیکھیے، مولانا محمد علی جوہر نے جو بات کہی تھی، اگرچہ سادہ سا شعر ہے مگر وہ کربلا کی روح کو متشکل کرتا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور سب سے زیادہ پذیرائی جن 2 اشعار کو ہوئی وہ خواجہ معین الدین چشتی کے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یعنی بادشاہ ہے ہی ایک تاریخ میں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است، دین بھی وہی ہے، دین کی پناہ بھی وہی ہے۔ سرداد نداد است در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی جو دیوار منہدم ہو رہی تھی اسے حسین کے خون نے اور ان لوگوں کے لہو نے سہارا دیا جو زمین کا نمک تھے بائبل کی زبان میں، جو رحمت للعالمین کے اولاد تھے اور ان کے راستے پر تھے۔ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے جو سبق سیکھا جا سکتا ہے وہ روح حریت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر نمازیں پڑھیں اور رسومات ادا کیں ساری عمر اور کسی یزید کے سامنے لا نہ کہا، انکار نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ دیکھیے، واقعہ تو یہ ہونا تھا۔ جن لوگوں نے اس زمانے میں غور کیا ہوگا، لازماً کیا ہوگا، انہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ تو ہونا ہے، اور اس کی وجوہات پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید جہاں سیدنا اسماعیل کا ذکر کرتا ہے، ان کی جب حکم دیا گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہر درود میں ان کا نام لیا جاتا ہے، اور جس طرح ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو الفت، اور ان کے ساتھ بہت سے پیغمبروں کا ذکر ہے اور بڑی محبت کے ساتھ ہے، بڑے اکرام کے ساتھ ہے، مگر حضرت ابراہیم کی جناب رسالت مآب کے بعد، تو وہاں جہاں جناب اسماعیل والے واقعے کا ذکر ہے، جناب ابراہیم والے واقعے کا، تو وہاں قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ بعد میں تو میں نے نہیں دیکھا اس پہ ایک آدھ بڑے اسکالر کے سوا اس نے اس پہ غور کیا ہو، وہ شروع والوں نے تو لازماً کیا ہوگا، تو رسول اللہ سے قرآن پڑھا تھا انہوں نے تو۔ بے شک۔ وَتَرَكْنَا مِنَ الْآخِرِينَ، جہاں ذکر ہے اس کا کہ ہم نے انہیں حکم دیا، میں دمبا ذبح کر دیا گیا، چھری تو چلا دی گئی، پیغمبر نے تو اپنا حق ادا کر دیا، فرزند نے بھی اپنا حق ادا کر دیا گیا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ہم نے اسے بعد والوں پہ چھوڑ دیا، بعد میں حسین تھے۔ کسی نے تو یہ بتانا تھا نا کہ صبر کی انتہا کیا ہے، آخری حد صبر کی، ظلم کی آخری حد بھی کیا ہے کربلا میں، اور 2 صبر چیزیں کی ہوئی انتہا کیا ہے وہ بھی نظر آ گئی کہ ظلم کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے، دل کیسے پتھر ہو جاتے ہیں، اور صبر کی آخری حد بھی کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، امام کے جو خطبے ہیں جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو یہ احساس و تعسف کی ایک رمق بھی نہیں ہے، ذرا سا پچھتاوا بھی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغاوت کی، اقتدار چاہتے تھے، افسوس ہے ایسے لوگ، افسوس، صد افسوس۔
اس لیے کہ خاندان کے 72 آدمیوں کو لے کر کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلتا، کوئی اقتدار کے لیے نہیں نکلتا، اور اقتدار ان کے لیے تھا کیا؟ اقتدار تو ان کے بھائی نے حوالے کر دیا تھا امت کو بچانے کے لیے، اور اتنی آسانی سے حوالے کر دیا تھا کہ اتنی آسانی سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی حوالے نہیں کرتا۔ دیکھیے تبدیلی کیا آئی۔ ہم سمجھتے ہیں خاندان پہ مصیبت آئی، معزز ترین، اعلیٰ ترین، محترم ترین خاندان پہ، مصیبت تو ساری امت پہ آئی۔ اس لیے کہ اسلام کیا تھا، اسلامی حکومت کیا تھی؟ لوگ چنے جاتے تھے، جو بہترین آدمی تھا وہ منتخب کیا جاتا تھا، اور پھر وہ بہترین کا انتخاب کرتا تھا۔ بعد میں تو بہت کم استثناء ہے، جناب عمر بن عبدالعزیز کا ہے، صلاح الدین ایوبی کا ہے، جسے تاریخ نے اچھال دیا، جو چیلنج تھا، اللہ کی منشا تھی۔ اور پھر وہ کوئی پالیسی میکنگ کا اختیار اسے نہیں تھا، جو اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا اسی پہ اس کو چلنا تھا اور مشورے پہ عمل کرنا تھا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ ہوا کیا؟ جناب سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد ہوا کیا کہ ملوکیت کا دور شروع ہو گیا۔ ویسے جناب امام حضرت کہتے ہیں 4 خلفائے راشدین، جناب علی بن عثمان حجویری یہ فرماتے ہیں امیر المومنین امام حسن، ان کی خلافت بھی جو ہے وہ اتنی ہی مستند اور معتبر ہے، اس لیے کہ وہ امیدوار نہیں تھے۔ امیدوار نہیں ہو سکتا اسلام میں کوئی، خلق خدا چنتی ہے، اس کا اعتبار اسے حاصل ہونا چاہیے، اور جب وہ اعتبار ختم ہو جائے تو وہ چلا جائے، اس سے چمٹا نہ رہے، اور ان اصولوں کی پاسداری کرے جو مقرر کیے گئے ہیں قرآن کی روح کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ جی اب اسلام کا طریقہ کیا تھا کہ جناب عمر خطبہ دینے کے لیے اٹھے، انہوں نے کہا پہلے تو بھائی یہ بتاؤ کہ کرتا کیسے تم نے سلوا لیا؟ ایک سوال کیا گیا ان سے، تو بڑھیا نے کھڑے ہو کے کہا کہ مہر، انہوں نے کہا مقرر کروں گا، تو انہوں نے کہا آپ کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو نہیں مقرر کیا تھا۔ تو فوراً ہی انہوں نے وڈرا کر لیا اور کہا کہ بڑھیا نے عمر کو گمراہ ہونے سے بچا لیا، پھسلنے سے بچا لیا۔ اور جناب علی کرم اللہ وجہہ عدالت میں گئے، زرہ چوری ہو گئی ہے، مل گئی ہے، اور گواہ کون ہے؟ جناب حسن، جناب حسن گواہ، جناب حسن گواہ ہے، جن کے علم اور زہد و تقویٰ کا، وہ تو جناب حسین کی شہادت نے، لہو ایسی چیز ہے اور ایسا پاکیزہ لہو کہ ہر چیز کو ایکلپس کر دیتا ہے، ورنہ جناب حسن کا اہل علم میں جو مرتبہ تھا وہ کم لوگوں نے اس کا ادراک کیا ہے۔ جناب حسن ہے جن کے بارے میں گمان نہیں ہو سکتا کہ غلط بیانی کر سکتے۔ اور دوسرے گواہ ہیں اشتر بن مالک، اگین ایک بہت ہی مقدس ہستی، جناب علی کے غلام، وہ گورنر بنائے گئے، جن کا مرتبہ یہ تھا کہ ہم تو غلام سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس ایک گھر کا کام کاج کرنے والا آدمی ہے، ایسا نہیں تھا۔ جو لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے تو وہ کیا مقامات بلند پاتے۔ اب جب ملوکیت آ گئی تو کیا ہوا کہ حکمران تو رہا الگ، اس کے ساتھی، اس کے درباری، اس کے شہزادے، حتیٰ کہ اس کی لونڈیاں اور غلام بھی آقا بن گئے معاشرے کے۔ تب اس دور کا آغاز ہو گیا۔ تب اس دور کا آغاز ہوا، اس کے باوجود کہ علمی برتری حاصل تھی مسلمانوں کو، اس کے بعد وہ تقسیم شروع ہوتی ہے جس کے اثرات سے آج تک نمٹا نہیں جا سکا۔ اس کے بعد استثناء جناب عمر بن عبدالعزیز کا ہے کہ جنہوں نے اس کو بھی روکا، یعنی یہ بات کہتے ہوئے ایسی جھجک طبیعت میں پیدا ہوتی ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے خاندان کے بارے میں بدزبانی کی جاتی تھی اور ممبر سے کی جاتی تھی، انہوں نے روکا۔ اور کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو اسے کوڑے لگوائے، اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور خاندان رسول کے جو لوگ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یا پھر امت کا اتفاق ہوا تو صلاح الدین ایوبی پہ ہوا، پھر تو بادشاہت آ گئی نا۔
اور نوعیت ہی بدل گئی سب معاملات کی. یعنی کہاں یہ تھا کہ بال برابر انحراف امیر المومنین نہیں کر سکتے, گورنر نہیں کر سکتے. اب جناب عمرو بن العاص کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ان کے صاحبزادے نے زیادتی کی ہے, وہ سزا پائے. دن کی روشنی میں گورنر جاتے تھے اور مال و اسباب اپنا گنا کے جاتے تھے اور دن کی روشنی میں واپس آتے تھے. اب یہاں کیا ہوا؟ اب یہاں یہ ہوا کہ جو چاہے بادشاہ سلامت کریں. مکان بنے بڑے, پھر ڈیوڑیاں بنی, پھر محل بنے, پھر بڑے محلات بنے. پھر ایک دن سلیمان کھڑا ہوا, سبز رنگ اسے پسند تھا, اس نے کہا, سبز عمامہ پہنا, سبز لباس پہنا اور کہا کہ ٹھیک ہے کہ جناب ابو بکر صدیق تھے, اس میں شک نہیں ہے, اور عمر فاروق تھے, اور عثمان غنی تھے, اور علی مرتضیٰ تھے, اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے میں بھی تو ایک جوان بادشاہ ہوں. خدا کی قسم, یا میں قسطنطنیہ کو فتح کروں گا یا شہید ہو جاؤں گا. نہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر سکا, نہ وہ اپنا شہادت اسے نصیب ہوئی. دسترخوان پہ بیٹھا رہتا تھا, کھاتا رہتا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو پہلی بدعت رائج ہوئی مدینہ میں وہ پیٹ بھر کے کھانا تھا. وہ اور طرح کے لوگ تھے نا. اب خاندان رسول میں سے ہی کسی کو یہ انہی کے لیے زیبا تھا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ جب ضلالت و گمراہی کی آندھی اٹھتی ہے تو اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر جناب حسین کھڑے نہ ہوتے تو آنے والی نسلوں کے لیے کوئی مثال نہ ہوتی, نہ باقی بچتی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب جبر ہو سمجھوتا کر لیا جائے, اس کے بعد ان کے خون سے انسپریشن لے کے. نوابزادہ نصر اللہ خان ایک بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں, وہ ایک سیاسی لیڈر ہی تھے, مگر وہ کہتے تھے کہ یزید کی فتح سے نہیں, حسین ابن علی کے لہو سے, علیہ السلام کے لہو سے مسلمان انسپریشن حاصل کرتے ہیں. قربانی ہے اسلام کا راستہ. عبدالآباد تک کے لیے انہوں نے طے کر دیا کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے گا تو سیدھا راستہ کیا ہوگا, اس پہ کچھ لوگ چلے یا نہیں چلے, کچھ لوگ تو چلے اس پہ. دیکھیں نا, امام ابو حنیفہ نے انکار کیا قاضی بننے سے, امام مالک نے کوڑے کھائے, امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے, اور کیسی کیسی مصیبتیں لوگوں نے جھیلی. لیکن یہ کہ وہ اس سے انسپریشن لیتے رہے. جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والے باقی رہے, اور سب سے بڑی انسپریشن یہ تھی. آزمائش بھی دیکھیے کیسی تھی. کل جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھوک آتی ہے, خوف آتا ہے, جانی نقصان ہوتا ہے, مال برباد ہوتا ہے, باغات فصلیں برباد ہوتی ہیں, تھوڑی تھوڑی, کبھی کبھی, وقفے وقفے سے. اب یہاں تو آزمائش ایسی آئی کہ خاندان کا ہر بچہ, ہر خاتون خطرے میں ہے. اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے لے چلو یزید کے پاس, میں اس سے بات کرتا ہوں. جناب امام عالی مقام وہ لا تعلق رہنا چاہتے تھے. بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ بیعت کیسے؟ حسین یزید کی بیعت کیسے؟ یزید کی بیعت کیسے؟ امام عالی مقام کی بیعت مانگ رہا ہے. تو یا مجھے جانے دو سرحد پہ, ہاں سرحد پہ جانے تو میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا, میرا راستہ نہ روکو. مزید بھی بات کریں گے ہارون صاحب. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے 10 محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ نے اثرات کی بات کی تھی ہارون صاحب. دیکھیے یہ تو فوراً ہی واضح ہو گیا تھا کہ کتنی بڑی غلطی ہو چکی ہے. یعنی یزید کا جو بیٹا ہے معاویہ بن یزید, خود اسے اس کا ادراک تھا
چند مہینے غالباً 6 مہینے وہ زندہ رہا. اس نے حکومت کی, اس کے بعد اس نے حکومت چھوڑ دی اور اس صدمے میں مر گیا. اسی صدمے میں مر گیا. اسی صدمے میں مر گیا. یعنی یہ تو اندازہ دیکھیں نا, جب حادثہ ہوتا ہے رونما, بعض اوقات اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات کیا ہیں. جو لوگ امام حسین کے حامی تھے, ظاہر ساری امت ہی تھی, وہ تو دفتن حادثہ ہو گیا, صدمہ تو سبھی کو تھا. نہ انہیں کوئی اندازہ اس وقت ہوگا کہ تاریخ میں یہ کس طرح زندہ رہے گا اور کیا کیا اثرات مرتب کرے گا, اور مسلم پالیٹی پہ, سیاست پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, اور کیا کیا نتائج کہاں کہاں اس کے عالم اسلام میں نکلیں گے. اور نہ دوسرے لوگوں کو کوئی اندازہ تھا. ان کا تو یہ خیال تھا کہ بس فتح ہو گئی اور جناب حکومت مل گئی اور بنو امیہ نے ٹھاٹھ سے حکومت کی. یہ انجام تو ان کا بہت برا ہوا. پھر بنو عباس کا بھی ہوا, اس لیے کہ وہ بھی تو بادشاہت ہی تھی. دیکھیے اس کی یہ نہیں ہے کہ عہد اول میں اس کے اثرات ہوئے. فاطمی سلطنت قائم ہوئی, مسلمانوں میں مخاصمت ہوئی, اور یہ فتنہ جو ہے نا وہ لا تعداد شکلوں میں ظاہر ہوا, علمی سطح پہ ظاہر ہوا. ایک ضد اور انانیت آ گئی, قرآن و سنت بنیادی ماخذ نہ رہے. ٹھیک ہے, مطلب آج بھی لوگ کہتے ہیں نا, کئی دفعہ تعجب ہوتا ہے کہ 4 امام ہیں. میں پوچھتا ہوں تو امام جعفر صادق کیا ہیں؟ کیا وہ ہمارے امام نہیں ہیں؟ امام ابو حنیفہ, یہ سنی مورخ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے استاد تھے. وہ استاد اس طرح باقاعدہ تو نہیں, مگر استاد سے بھی بلند درجہ انہیں دیتے تھے. فرماتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو صرف مؤدب نہیں رہتے تھے, مروب نظر آتے تھے. خود فرماتے تھے نہ میں نے علم میں کوئی ایسا دیکھا, نہ زہد میں کوئی ایسا دیکھا. تو امام زین العابدین کیا ہے جو فرماتے تھے کہ ہم اس طرح سیرت پڑھا کرتے ہیں جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے. پھر یہ پچھلی 3, 4, 5 صدیوں میں دیکھیں اس کے اثرات کتنے ہولناک ہیں. اور جب تک اس کا علمی طور پر اس کو نہیں سمجھا جائے گا, اس کا ٹھنڈے دل سے تجزیہ نہیں کیا جائے گا, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوشش کی ہے لوگوں نے, کوشش کی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی ہے. بعض یعنی ہر مکتبہ فکر میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا آدمی پیدا ہوا ہے جس نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی طرف لوگوں کو توجہ دی. وہ قائد اعظم فرماتے تھے, ان سے BBC نے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے, آپ کا مکتبہ فکر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب جناب علامہ اقبال جو ہیں وہ دیکھیے, ان کا پورا کلام پڑھ جائیے, کہیں شائبہ نہیں ہوتا کہ کسی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے. یعنی سب سے زیادہ مدح تو انہوں نے ہی کی, جناب علی ابن ابی طالب کی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ایسا نکتہ انہوں نے بیان کیا کہ علی شریعت نے پوری کتاب اس پہ لکھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام پہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ پیغمبر کی صاحبزادی ہیں, رحمت اللہ للعالمین کی صاحبزادی ہیں, جناب علی کی شریک حیات ہیں, حسن اور حسین کی والدہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ اعزاز تاریخ انسانی میں ایک پوری کتاب اس پہلی شریعت, اور کیا کتاب ہے وہ, پڑھنے سے تعلق رکھتی. اچھا, امام خمینی نے ایک کوشش کی, اس کے باوجود کہ جذبات کا بڑا غلبہ تھا, انہوں نے کہا سنی طریقے سے حج کر لو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ دیکھیے, یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. اور خمینی جب آئے ہیں, اب تو ایران کی صورتحال وہ نہیں ہے, بالکل مختلف ہے. خمینی جب آئے ہیں تو دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں نے جہاں کہیں مثبت فکر کے علامات ہیں انہوں نے ان کی تائید کی. 56 وفود گئے تھے ان کی خدمت میں عالم اسلام سے, اور ایک پاکستانی اس کی قیادت کر رہا تھا. اور انہیں یہ پیشکش کی گئی کہ کوئی انجینئر, ڈاکٹر, کسی طرح کے کوئی ماہرین کی ضرورت ہو تو ہم بھیجیں گے آپ کے پاس. ہم نے مولانا مودودی کے پرچے بند ہوئے 56 میں. یہ کتنی عجیب بات ہے, خمینی کی حمایت پر اور شہنشاہ ایران کی مخالفت پر پرچہ بند ہوا. ان کا ایک وفد آیا تھا انقلاب سے پہلے, زیادہ کس میں کانشیس تھے کافی, یعنی ان کی خامیاں تو بیان کی جاتی ہیں, تھی بھی خامیاں, اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے, اقتدار کی حوث تو بہرحال تھی.
تو جب ان سے کہا گیا سعودی عرب میں تو حفاظتی دستہ پاکستانی ہوتا تھا، ظاہر ہے اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ فلاں مکتب فکر کے لوگ نہ ہوں، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستانی مسلمانوں میں ہماری نہ سول سروس میں یہ چیز ہے نہ فوج میں ہے، اکا دکا لوگ ہیں۔ مکاتب فکر سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب، لیکن دیکھیے نا پچھلی 3-4 صدیوں میں ہوا کیا ہے، اس مسئلے کی وجہ سے کتنی خرابی پیدا ہوئی ہے۔ جب ایران بتدریج جو ہے وہ ایک مکتب فکر کی اکثریت ہو گئی، تو اس میں کچھ چند لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے انہیں خاندان رسول سے دیکھے، ان کی الفت تو سمجھ میں آتی ہے، ہزاروں برس سے وہاں شہنشاہیت رہی تھی، ان کے لیے شہنشاہوں کے شہنشاہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، ان کا خاندان ہی تھا۔ جناب حسن کی شادی بھی ہوئی ایک ایرانی خاتون کے ساتھ، اور زہر دے کر انہیں شہید کیا گیا۔ تو انہوں نے قصد کیا حجاز کا، ترکوں کے ساتھ جنگ ہوئی، ان کی بڑی ہولناک جنگ ہوئی۔ عربوں میں کچھ عرصہ تو پہلے 200 سال تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی، لوگ بھی مختلف تھے، عام مسلمان کا رویہ بھی مختلف تھا۔ کوئی ہارون رشید کے زمانے میں یہ تحریک شروع ہوئی اور عرب بالادستی کے خلاف، اور اپنی زبان پہ اور تہذیب پہ انہیں اصرار ہونے لگا، عربوں کو بھی ہونے لگا۔ وہ ہارون رشید بغداد میں جب تخت پہ بیٹھتا تھا تو وہ عربوں کے خاص طرح کا جوتا ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بالکل، وہ نالین مبارک، تو وہ اپنا وہ پہن کے تو وہ پاؤں آگے بڑھا کے بیٹھتا تھا کہ لوگ دیکھ لیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایران میں جب یہ سب کچھ ہوا تو بر صغیر میں بھی ہوا۔ اب بر صغیر میں کیا ہوا کہ نام تو میں نہیں لوں گا، معتبر لوگ ہیں، انسانوں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، مگر یہ اس کا نتیجہ بڑا بعض اوقات تباہ کن ہوتا ہے کہ قتل کے فتوے دیے گئے، اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ یعنی یہاں پھر پچھلے 30-40 برس میں تو کیا کیا تماشے ہوئے، پھر یہ ایک رزم گاہ بن گیا، پھر یہ رزم گاہ بن گیا۔ یہاں ایک ملک نے کچھ لوگوں کی مدد کی، دوسرے نے کی، کچھ عرصہ تک تو یہاں کسی کو ہمت نہیں پڑی۔ میں اس کا نام لیتا ہوں، لوگ اس سے چڑھتے ہیں، ضیاء الحق کے زمانے میں یہ نہیں ہوا تھا کہ بھئی وہ باہر سے مدد آئے اور آ جائے، اگر کوئی پتہ چلے تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں تو مطلب یہ کہ فری فار آل ہو گیا، اور اس کے بعد معاشرہ مستحکم نہیں ہو سکتا۔ ہارون صاحب، کیا ہم نے پیغام شہادت حسین کو بھلا دیا ہے اس پورے سینیریو میں جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اس گفتگو کے بعد؟ نہیں، ہم نے دیکھیے نا، ہم نے اسے اصل سبق تو نہیں سیکھا نا، یعنی ہم اس پہ روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غم حسین۔ نہیں، غم تو فطری ہے، وہ تو کوئی، یعنی اس پہ بھی غم نہیں ہوگا تو غم ہوگا کس چیز پہ؟ اس ایمان کا جناب تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد کوئی افسوسناک واقعہ ہوا تو کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ غم کی خبر آئی ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد غم کی کیا خبر آ سکتی ہے؟ تو جناب حسین کی اور اس پورے خاندان کے شو، جس طرح پھر خاندان کے لوگوں کو دمشق لے جایا گیا، اگر اس پہ دل نہ روئے بلکہ آنکھیں بھی نہ روئیں تو پھر ایمان کی رمق تو نہیں ہے۔ لیکن سبق سیکھنے کا تو یہ تھا، جو میں نے علامہ اقبال کا حوالہ دیا، ان بدترین حالات میں مزاحمت کے لیے وہ اٹھے اور پوری شان و شوکت سے اٹھے اور کہا کہ روشنی بجھ گئی، صرف تلچھٹ باقی ہے۔ اب ہارون صاحب، نیزوں پر سر ہیں، دمشق کے بازار ہیں، بیبیاں گزر رہی ہیں، سروں پر دوپٹے نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں ان خطبات کی طرف جو کہ بی بی زینب نے دیے، اور خاص طور پہ یزید کے دربار میں۔ اب مجھے اجازت ہے تو میں پڑھ دوں؟ جی ضرور ضرور۔ یہ یاد دہانیاں کرانا بڑا ضروری ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم اور ان کی پاکیزہ عطرت و آل اہل بیت پر، اما بعد۔ بالآخر
برا ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں سے داغدار کر کے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے؟ دیکھیے فصاحت کیا ہے جی۔ اس حال میں بھی آخر کس کی اولاد تھی؟ کس کی اولاد تھی؟ اور کیا آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرخرو سرفراز اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے؟ العزت للہ جمیعہ، یہ انہیں ادراک تھا کہ ہماری توہین نہیں ہو سکتی، امت میں تکریم ہماری رہے گی، اور خدا کی بارگاہ میں تو ظالم، تو کیا ظالم بن کر تو سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور ناک منہ چڑھاتا ہوا مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اتراتا ہے، ہمارے حقوق کو غصب کر کے اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے۔ اسے سوچنے غور کرنے کی یعنی تلقین تو کی، یہی اہل حق کا شیوہ ہے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے ان کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے، جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں۔ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی یہ ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا ہے، انہیں ان کے راستے پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی یہ کہتی ہے کہ آدمی کو اس کے راستے میں آزاد کر دیا جاتا ہے، پھر وہ جو جی چاہے کرتا رہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، رحم کہہ کر چھوڑ دیے گئے لوگ جن کو فتح مکہ کے دن معاف کر دیا گیا، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونیوں کے چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کیا ہے، جبکہ رسول زادیوں کے سر برہنہ کر دیا ہے؟ تو نے عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے، شقی القلب لوگوں نے، رسول زادیوں کو بے پردہ کر کے شہر شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا و اہل بیت کی پاک دامن مستورات کے سر ننگے ہوئے۔ لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب کی نظریں ان کی طرف اٹھتی ہیں۔ ہر شریف اور کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں، اور رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، اس دربار میں تو کوئی نہیں، کوئی موجود نہیں تھا۔ ہارون صاحب، میں بریک کی طرف چلتی ہوں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے بی بی زینب کے خطبے سے ہی آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ حضرت بی بی زینب کے خطبے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، یہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا، وہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہارون صاحب۔ آج آل محمد کا معین مددگار کوئی نہیں، اس شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے جو اسی خاندان کا چشم چراغ ہو، جس کے بزرگ نے پاکیزہ لوگوں کے جگر چبا کر تھوک دیا تھا، اور شخص انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس کا گوشت پوش شہیدوں کے خون سے بنا ہو۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہے؟ یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، دیکھیے حدیث رسول یہ ہے کہ گناہ معاف ہو سکے، قرآن میں بھی ہے، جمی ہے، سارے گناہ معاف ہو سکے، لیکن جو اپنے گناہ پہ فخر کرے، اس کی شاعری موجود ہے یزید کی، جس میں وہ اپنا، وہ مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا، جس میں وہ اس پہ فخر کا اظہار کرتا ہے، اپنے ناقابل معافی ہے۔ میرے اسلاف اگر موجود ہوتے کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ نوجوانوں نے جنت کے سردار حسین بن علی بن ابی طالب کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کرتا ہے؟ اے یزید،
تو کیوں نہ خوش ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے ہمارے دلوں کو گہرے زخم دیے ہیں، اور شجر طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گنوں نے جرم کا ارتکاب کیا۔ کلمہ طیبہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک اس درخت کی طرح ہے سچا کلمہ جس کی جڑیں گہری اور ٹہنیاں آسمان کی طرف، اس کی طرف۔ اس میں بہت ہی، اس خطبے میں بہت سے اشارے ہیں قرآن مجید کی طرف اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم صرف غور کی ضرورت ہے۔ تو نے عبدالمطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہہ تیغ کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج تو نے رسول کو ایک بڑا تفصیلی اس کے بعد خطبہ آپ تھا۔ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے کردگار حق، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس سے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تیغ کیا ہے۔ اے یزید، جو ظلم تو نے کیا ہے اپنے ساتھ کیا ہے، جو ظلم تو نے کیا ہے اپنے ساتھ کیا ہے، تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کر دی ہے، تو نے کسی کا نہیں اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کی صورت لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھرانے جرم کی باز پرس ہوگی، اور تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو دربدر کیوں پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ، خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوم کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ دیکھیے آج تک سادات کی تکریم جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ خدا کا فرمان یہ ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر مٹ چکے۔ وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، وہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی میں رزق پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ، تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، رسول خدا اور جبریل امین آل رسول کے حق میں گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں استوار کی، اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بد نہاد سے ہم کلام ہونا پڑا۔ ذرا غور کیجئے، کون کس سے بات کر رہا ہے؟ میں تجھ جیسے ظالم و ستمگار سے گفتگو کر رہی ہوں۔ یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے، اہل عزت کی تو توہین ہی ہے۔ میری اس جرت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقلال اختیار ہوں۔ یہ ہے میسج، یہ جناب حسین کا میسج بھی یہی ہے، جناب علی کرم اللہ کے وجہ کا بھی یہی تھا، سیدہ فاطمہ کو یہی تھا، اور ان کا بھی یہی ہے۔ تیری بد کلامی اور بد سلوکی میرے عزم و استقلال پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ کوئی فرسٹریشن نہیں آپ کو نظر آتی، غم تو ہے، صدمہ تو ہے، فرسٹریشن نہیں ہے۔ یعنی یہ انہیں معلوم ہے کہ روشنی کہاں ہے، راستہ کیا ہے، اور یہ نسل در نسل ہم نے دیکھا۔ پھر اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نواؤں اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیغ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے چمک رہے ہیں۔
ان کے ناپاک دامن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں صحرا کے بھیڑیے۔ ان پاک باز شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پہ خوش ہو رہا ہے اور اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ، جب قیامت کے دن اپنی کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایات و عدل و انصاف پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری یاد تو لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا۔ آج بھی دیکھ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی وہ یاد ویسے ہی ہے۔ نہ وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال بھی اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا اس کا بدنما داغ تیرے دامن سے دھل نہیں سکتا۔ تیرا نظریہ بہت کمزور ہے، تیری حیات اقتدار میں گنتی کے چند دن باقی رہ کر تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالموں اور ستم گروں پہ خدا کی لعنت۔ کائنات کے افضل ترین ہستی کی نواسی حضرت زینب کے خطبات نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا۔ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے، چند منٹ ہے میرے پاس ہارون صاحب، صرف 3 کہا یہ جاتا ہے کہ اہل علم کو وارث نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ویسے تو اہل علم کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ غزالی کی وفات کے طویل عرصے کے بعد یوسف بن تاشفین اٹھا اور 200 سال کے لیے اسپین میں مسلمانوں کے اقتدار دراز ہو گیا۔ لیکن اہل علم کے وارث ہوں یا نہ ہوں، شہیدوں کے وارث ضرور ہوتے ہیں، اور ان شہیدوں کی وارث تو ساری امت ہے، سوائے ان لوگوں کے جو یولیدہ فکری کا شکار ہیں، جو اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، جو اسے اقتدار سے ان لوگوں کو کیا لینا۔ آپ نے چند اشعار بھی ہارون صاحب رکھے ہوئے تھے کہ وہ بھی آج کے اس 10 محرم الحرام کے حوالے سے تھے، بالکل آخری منٹ ہے، ان میں سے بس چیدہ اگر آپ شیئر کر سکیں ہمارے ساتھ۔ حسین ابن علی، دنیا کو حیران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیواں کر دیا تو نے، جو کم ہونے لگی آبادیاں شہر محبت کی، تو دل ہی کو نہیں جاں کو بھی ویراں کر دیا تو نے۔ یہ کچھ جوش ملی آبادی کے اشعار ہیں۔ کربلا اب بھی سرے وقت پہ لہراتی ہے، کربلا اب بھی وقت پہ لہراتی ہے، زلف کی طرح خیالات پہ بل کھاتی ہے، کربلا اب بھی ہے ایک ہوش ربا انگارہ، اپنے پانی میں لیے آگ کا جولاں آرا، برق و آتش کا ابلتا ہوا ایک فوارہ، ایک مڑتا ہوا خون شہیداں کا خون شہداء کا دھارا، رنگ اڑتا نظر آتا ہے جہاں داروں کا، می برستا ہے جہاں آج بھی، می برستا ہے جہاں آج بھی، تلواروں آج بھی۔ بہت شکریہ ہارون صاحب۔ اس کے ساتھ ہی مقابل کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ گیا ہے، میں بھی اجازت چاہوں گی، مگر چند اشعار اس موقع پر۔ جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، جس کا بھائی حسن، جس کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔